السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسحاق جھالوی صاحب کی حقیقت ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ صاحب ہمیشہ خلافت کی باتیں کرتے رہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے صرف یہی ہتھیار پیش کرتے تھے کہ دیکھیں جی انہوں نے خلافت برباد کر دی اور انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا، اور جھوٹی روایات شیعوں کی کتابوں سے من گھڑت باتیں نقل کر کے اہل سنت کے ذہنوں میں شک کے بیج بونے کی کوشش کرتے رہے۔ اب یہ جو بار بار خلافت کی بات کرتے تھے، تو آئیے آج آپ کو خلافت اور خلفائے راشدین کے بارے میں ان کا نظریہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ تو سرے سے خلافت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں انہوں نے جس طرح کی بدزبانی کی ہے وہ آپ کے سامنے ابھی ہم پیش کرنے والے ہیں۔ اسلامی حکومت جڑی میں اللہ دے رسول فرمایا سی کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، 30 سال ماڑی چنگی چلنی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے ماڑی چنگی یعنی اچھی بری کا لفظ اپنی طرف سے اس میں شامل کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ساری کی ساری خلافت اچھی نہیں تھی بلکہ خلافت بری بھی تھی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان صاحب کے الفاظ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ او رسول اللہ دے گل پہ گیا کہ تو نبی نہیں خدا دا سچا، اسی حق تے نہیں، اور کنی دلوی صلاح تو کرا رہے ہیں بس عمرے نو آئے مڑ جائیے تے نال بینا دا بندہ آوے تو واپس کرنا تے ساڈا آوے تے انہاں کوئی نہیں دینا، اے کی کرواون دیا تو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان انہوں نے پکڑ لیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور ان کی توہین شروع کر دی، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ اور پھر ان کا ذرا لہجہ ملاحظہ فرمائیں، ان کے ماتھے کے تیور ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حق تے نہیں، اور کنی دلوی صلاح تو کرا رہے ہیں بس عمرے نو آئے مڑ جائیے تے نال بینا دا بندہ آوے تو واپس کرنا تے ساڈا آوے تے انہاں کوئی نہیں دینا، اے کی کرواون دیا تو؟ حدیث قرطاس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو کاغذ قلم لانے سے روکا اور یہ عذر پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، لہٰذا آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ عذر قابل قبول نہیں بلکہ یہ ایک جرم تھا۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی ہیں، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی۔ تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم لکھنے میں روڈا اٹکا دیا، اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہو نا، جنگ جمر اور سفینی، سارا اس کا بدلہ ہے۔ اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، کام برا ہوا، یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم کہنا کہ حضور غلط کہہ رہے تھے لکھوانے کا رضا، آپ جھوٹے تھے، عمر سچا تھا، تو پھر دیے تھے نبی پاک کے خلاف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے انتہائی گھٹیا اور بدبودار تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کی وجہ سے سلطنت برباد ہو گئی۔ کہتے ہیں معاویہ کی باری کیا آنی تھی، سلطنت تو عثمان نے برباد کر دی۔ معوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسی کی جنہیں سلطنت برباد ہو، معاویہ کی باری کی ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہیں کتنا غصہ ہے، ان کے ذرا تیور ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے زمانے سے انہوں گورنر بناتا، دنیا نو آگے لگ گئی، یہ مزدور لبا سی جنہوں گورنر بناؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ظالم باغی تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ساتھ ہی جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع میں دفن ہونے سے روک دیا۔
اور انہیں پھر یہودیوں کی زمین میں دفن کیا گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اگ تے لگنی سی جہے اتنے سپاہی سی عبداللہ بن سبا تاریخ نو مسخ کیتا. صحابہ کرام سی بیت رضوان والے جنہوں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا. میں جب دیکھا میرے چودہ تب کروشن ہو گئے کہ وہ خود بیت رضوان کے شریک لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان مارا. جہے مفسر سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو آیا آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے ایڈی غلط بیانی تو کر رہا کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو سپاہیاں دینا سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر دیا. انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن کر کے لاش باہر مارا. دین سارا برباد کرتا تو دفن کر دے. پھر ہستے چوک بیٹا دفن کیا یہودیاں کی زمین سی. آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بلائی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ کو شہید کرنے والے جو پوری امت کے نزدیک بدبخت تھے, پوری امت کے نزدیک ظالم اور باغی اور نافرمان اور سرکش تھے, ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے تو بڑے کارنامے ہیں. ان سے غلطی ہوئی تھوڑی سی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, اس غلطی کی وجہ سے ان کے کارناموں کو بھول جائیں. اور برا کئی جاندے دے کم بختوں انہوں نے بھی سنو غریباں دا کہ قتل ہو گیا انہوں نے بےوقوفاں کو چند تو انہوں نے سارا کارنامہ مٹ گیا. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے جھوٹے دعوے کی کلی بھی کھلتی ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ, جس ظالم نے, جس اللہ کے دشمن نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اس کی تعریف میں پل باندھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں تھی, وہ تو دنیا کے لیے لڑے تھے. اصل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا ہے, اچھی نیت سے جو کام کیا ہے, وہ عبد الرحمن بن ملجم نے کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے. اندازہ کریں کتنی خباثت ہے ان لوگوں میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی غلطی کو ساری امت اجتہادی مانتی ہے, ان کے بارے میں آپ ان کے الفاظ سنیں کہ وہ دنیا دار تھے, دنیا کی طلب میں انہوں نے لڑائی کی. اور عبد الرحمن بن ملجم اس اللہ کے دشمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی نیت بڑی اچھی تھی, اس نے اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا تھا. رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے, دروازے داخل ہوئے. عبد الرحمان کڈا نا چنگا, عبد الرحمان ابن ملجم, اور وہ بھی ساری امت من دی ہے دھوکھے کی گل نہیں, اصل وہ اجتہاد کیتا. ایسا ہی گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ دی کوئی اجتہاد نہیں, جان بوجھ کے سب کچھ کرنے سے لاوے او دا اجتہاد. بندہ نیک سی, ذکر کرنے والا سی, اللہ اللہ کرنے والا سی, مگر مغالطے دا شکار. تین بندے بہ گئے مکے چ, تینوں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تے نہ بن جائے. علی دا, معاویہ دا, عمرو بن العاص دا, یہ تینے مارتے جان تو فساد ختم ہو سکتا ہے. بہتر بندہ چنیا جاتا, اپنی جگہ سوچے. لہٰذا ان لوگوں کا جو خلافت کا نعرہ ہے یہ سب جھوٹا نعرہ ہے. اگر یہ خلافت کو اچھا سمجھتے ہوتے تو خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے دل میں اس طرح کا بغض اور اس طرح کا عناد نہ ہوتا, ان کے بارے میں اس طرح کی یہ غلط زبان استعمال نہ کرتے, اور ان کو شہید کرنے والے جو ظالم اور اللہ کے دشمن تھے ان کی کبھی تعریفیں نہ کرتے.